اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شب بارات کے آنے سے پہلے نوافل کا طریقہ جان لیں۔ شب بارات کی بابرکت رات کے 6 نفل نماز کا طریقہ۔ شب بارات سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ فرائض ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا پیارا، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور باقی فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیا کریں۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچی رہیں گی، دوسرا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ اسی کے سبب آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی۔ شب بارات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طریقے سے پڑھیں، اگر 70,000 بھی حاجات ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، لیکن میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت مسلمہ کی بخشش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ پاک کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات سوائے ان 4 لوگوں کے، مشرک، کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے، تو وہ 6 رکعت کس طرح سے پڑھنی ہے وہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ پوری نماز ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے صدقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری عمر میں فراخی عطا فرمائے، میری عمر میں برکت عطا فرمائے، میری عمر لمبی کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ اخلاص کوئی بھی اور سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے، یہ آپ کی 2 رکعتیں نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔
یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اسی طرح سے باقی ہر 2 رکعت ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے، پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نماز بچی ہے، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ طرف میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نماز کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہیں تو سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا اللہ پاک اس نماز کی برکت سے، شب بارات کی برکت سے مجھے لمبی عمر، دراز عمر عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا اللہ پاک ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا اللہ اس نماز کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔